یہ اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، اور قرآن مجید شفا بھی ہے، اور قرآن مجید شفا بھی ہے، اور قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن اس آیت کا اختتامی جملہ پتہ کیا ہے؟ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا قرآن سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ ظالم ہوتے ہیں نا، ان کا نقصان بڑھتا ہے قرآن کی وجہ سے، ان کا خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا ہے؟ شفا، اور لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا اس سے نقصان۔ قرآن مجید شفا ہے۔ یہ جو گندے نظریات ہوتے ہیں یہ بھی بیماری ہوتی ہے۔ کفر ایک بیماری ہے، الحاد ایک بیماری ہے، گندا نظریہ ہے۔ یہ کوئی نہیں معاذ اللہ کائنات کو بنانے والا، یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اللہ کی توحید کے دلائل قائم کر کے بتایا کہ کائنات کو بنانے والا رب ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے نا وہ رب نے سارا تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بھی مالک نے تمہارے لیے بنا۔ اللہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خود بخود نہیں تم پیدا ہوئے، تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی اس نے۔ عبادت کرو اس کی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن نے شفا دی اس باطل نظریے سے کہ کائنات خود بخود بن گئی۔ پھر لوگ شرک کرتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، بہت سارے ہیں کائنات کو بنانے والے۔ تو رب نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ہاں هو الرحمن الرحیم، ہے بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم۔ تو یہ سارے کفر سے، شرک سے، الحاد سے۔ پھر لوگ کہتے تھے دنیا میں آئے ہیں، مریں گے تو بات ختم ہو جائے گی، معاملہ یہ اس دنیا تک ہے۔ اس مرض کا بھی قرآن نے علاج کیا، یہ بھی بیماری ہے کہ کائنات یہی ختم ہو جائے گی، کھاؤ پیو موج کرو۔ قرآن نے کہا نہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب کچھ لوگ کفر کے خلاف جہاد کرنے نکلے تھے تو انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، قرآن مجید کا تو حرف حرف ہی بڑا پیارا ہے اور لفظ لفظ ہی بڑا حسین ہے۔ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے اوپر صبر بھیج دے، ڈال دے ہمارے اوپر صبر۔ اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے پیر جما دے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پیروں کو استقامت عطا کر دے۔ جہاد زندگانی میں جب انسان نے سفر کرنا ہے نا، تو اگر وہ کمزور پڑے گا تو سفر نہیں کر سکے گا، گھبرا جائے گا تو سفر نہیں کر سکے گا۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اونچا اڑانے کے۔ میں نے سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ مخالف سمت اگر ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ، یعنی وہ اگر تیز چل رہی ہے تو ادھر سے بھی تیز چلے گی تو اس کا سینہ ذرا جلدی چیرا جائے گا اور آگے بڑھے گی۔ صبر اور استقامت، اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، باعث سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھیں، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں سیرپ، سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا۔ آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے۔ اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے، 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں، وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں۔ انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا، کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔
یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے. حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے. تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین. سارا کام اسی وقت ہو جاتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے. حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے. وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا. فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا. سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے. پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی. پھر نبی پاک نے بت توڑے، پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر. فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر. جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے، تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں. تو بھائی وقت کا انتظار کرے. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا. وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں. ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے. کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں. ہمارے سارے کام شام سے پہلے، بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو. کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کرے. میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کرے نا، آپ تھوڑی محنت بھی کرے نا. کہتے ہیں ایک نظر کریں. ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو ایویں ہی بخشاؤ. تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض. تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں. وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے اذیتیں، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں. ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے، مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا. وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا. 1 دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے.
ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں. خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی. اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں. میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا. آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے. اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے. لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے. لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جال نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جال کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا. کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے کسی وجہ سے ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہتے ہیں کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آگے جی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کرے.
ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں وقت بدل گیا نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت حسان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں، امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے، وقت بیت گیا۔ وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسی یا گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ دو لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے دو بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے
تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، لیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا۔ یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی، تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں، انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔ اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں۔ وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے، لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں، اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ جو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے۔ آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے۔ جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ، اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ عقل ہے، یہ شعور ہے۔ لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے،
بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں۔ فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں۔ آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں۔ ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے۔ میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں۔ اولاد شعور تیز تراک ہو جائے نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی ہی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ عقل مند بنیں، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ یعنی شعور، چالاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے۔ یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے۔ یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا۔ یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے۔ یہ چالاکی ہے۔ چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے۔ 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں، پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں۔ ابو جال جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے، چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے، لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا۔ لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا، اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی۔ آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ۔ جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے۔ وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا، انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں۔
اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا۔ اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے، اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے، عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نہ کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا، ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کوئی تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے، چونکہ وہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ، حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو، وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چلاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے، یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی۔ عزیز بھائی، آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن نہیں، چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے؟ کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے؟ کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں؟ کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا
گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے۔ 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں۔ وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے اسکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو۔ شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ، تو ہمیں پتہ ہے۔ چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔ اور بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو۔ او پائی اٹ سٹ دے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں، کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولے والے لوگوں سے بھی پیار کرتے۔ حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی، اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی۔ نبی پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو، باشعور لوگ۔ اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے ہیں۔ میرے قریب شعور والے لوگ ہوں، یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں۔ ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے، سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر،
اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا. فرمایا میرے قریب قریب دیکھیں نا. علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے. میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں. دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے. اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جس شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے. دیکھیں ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے. تو زبردستی جبر کرنا، کسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظی بنانا ہے، بھئی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا. آپ کوئی ذہین فتیل لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے. آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا. فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں. باقاعدہ لفظ کا حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہذا آپ سے یہ کام لینا ہے. میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے. ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی. وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد سامنے کے سامنے کھڑا ہے تو تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گئے ہیں. اور یہ کام مدرسوں زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے. لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے، پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے. پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں. ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئی نا، تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں. حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا. خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے. حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے. وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی. فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے، لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا. سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے. وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا، تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا. لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں، وہ جھٹ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے، اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ مل ہی جاتی ہے.